السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ مریم قرآن کریم کی سورت نمبر 19 ہے اور یہ آیات پارہ نمبر 16 میں موجود ہیں۔ ان آیات میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں جبکہ وہ شیر خوار بچے تھے لوگوں سے کلام کیا، اتنی سی عمر میں نہ صرف خود کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا بلکہ اللہ کی خوب خوب شان بیان کی۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام اپنے مکان یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت میں جا بیٹھی، یعنی پردہ کر لیا تاکہ کوئی انہیں دیکھے نہ۔ اسی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اچانک اندر آ گیا تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ فرمانے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اس کے لیے ہر کام کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی کہ ہم انسان کی تخلیق پر غور کریں تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرد و عورت دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ نمبر 2 اماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ نمبر 4 اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عورت کے بطن سے یعنی کہ بغیر مرد کے پیدا کر کے لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ سب جانتے ہیں تخلیق کا تیسرا طریقہ دنیا میں بالکل عام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ بولی، کاش اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی کہ موت کی آرزو اس وجہ سے انہوں نے کی کہ وہ جانتی تھیں کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہیں، بچے کی پیدائش پر لوگوں کو کیا جواب دیں گی، انہیں کیسے مطمئن کریں گی، ان کی معصومیت کی گواہی کون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو اس آزمائش کی گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑا، پریشان حال نہ چھوڑا، انہیں تسلی دی۔ آیت نمبر 24 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ پریشان و غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی کہ سوکھے کھجور کے تنے سے اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ پکی کھجوروں کا انتظام کر لیا۔ مزید کہا گیا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی کہ بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یہ کہنا بھی اشارے سے تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ کہاں کہ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی کون دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ شیر خوار بچہ جو کہ گود کا بچہ تھا اپنی پیاری امی جان کے لیے گواہ بن گیا۔ مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام نے اس چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ آیت نمبر 30 میں ہے، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا، لہٰذا اس آیت نمبر 32 میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر نہیں کیا، صرف والدہ کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں جب ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 14 میں ترجمہ، وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ تو یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کیونکہ والدین دونوں تھے، ماں باپ دونوں تھے، اس لیے یہاں پہ ماں باپ دونوں کا ذکر کیا۔ اور آیت نمبر 32 میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا یہاں پہ ان کے والد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چھوٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں، سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بغیر بھی تخلیق کر سکتا ہے، تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بغیر عورت کے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جیسے کہ حوا علیہ السلام، اور بغیر والد کے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اب آیت نمبر 35 کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ مریم آیات 16 سے 35 کا انتخاب کیا تھا، ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اس مقصد کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔